بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں کچھ باتیں چاند رات اور عید الفطر کے حوالے سے بیان کی جائیں گی۔ انشاءاللہ آپ رات توجہ سے سنیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اگر 29 کا چاند ہوا تو انشاءاللہ کل عید الفطر ہوگی، ورنہ پرسوں بروز جمعرات کو انشاءاللہ عید الفطر ہوگی۔ تو چاند رات کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عید کی راتوں میں ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ قیامت والے دن ایسے ہولناک اور خوفناک مناظر پیش آئیں گے کہ لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اور گویا جیسے کسی چیز کے اوپر بہت زیادہ خوف طاری ہے تو ایسا لگتا ہے اس کے اندر جان ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح انسانوں کے دل ہو جائیں گے گویا ان کے اندر جان ہی نہیں ہے۔ لیکن جو انسان عید کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قیامت والے دن مردہ ہونے سے بچائیں گے۔ آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ عام طور پر جب یہ خوشی کا دن ہوتا ہے تو اس وقت لوگ گناہوں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، خاص طور پر نوجوان طبقہ وہ مختلف گناہوں کے اندر لگ جاتے ہیں۔ تو شیطان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ بندے نے جتنی عبادت کی ہے رمضان شریف کے اندر، جتنا مجاہدہ کیا ہے، اس کی عبادت کو ضائع کروا دے، تو وہ انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو چاند رات کو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ایسے ہی بعض لوگ اس رات کے اندر زیادہ وقت وہ عید کی تیاری کے اندر، خریداری کے اندر لگا دیتے ہیں۔ تو اس رات کے اندر کم از کم انسان فرض نماز تو باجماعت ادا کرے، پھر اس کے بعد سنتے بھی، وطر بھی، اور کچھ نہ کچھ وقت اللہ کی عبادت میں ضرور لگائے۔ کچھ نوافل کا اہتمام ہو جائے، کچھ تلاوت قرآن کا، کچھ ذکر اللہ کا، کچھ درود پاک کا، کچھ نہ کچھ عبادت اس رات میں ہونی چاہیے تاکہ اس چاند رات کی عبادت کا جو اجر و ثواب ہے وہ انسان حاصل کر سکے۔ اور ویسے بھی اصل بزرگان بھی لکھتے ہیں کہ اصل عید اسی کی ہوتی ہے جس نے رمضان المبارک کو صحیح گزارا، جس نے رمضان المبارک کی قدر کی۔ اصل عید اس کی ہے، اور عید صرف اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں، اچھے جوتے پہننے کا نام نہیں، بلکہ انسان رمضان شریف کو ایسے گزارے کہ اس کے لیے رحمت بھی اس کو مل جائے، بخشش بھی مل جائے، اور جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی مل جائے۔ تو اصل عید کی خوشی اس انسان کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ اس رات میں اپنے آپ کو گناہوں سے بہت زیادہ بچانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ جو انسان نے عبادت کی ہے پورا مہینہ وہ کہیں خدا نخواستہ ضائع نہ ہو جائے۔ اور دوسرا آگے جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے اس کے اندر بھی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، بعض ان میں سے سنت ہیں، بعض مستحب ہیں، وہ کام کرنے چاہیے۔ تو ان میں سے ایک کام تو یہ ہے کہ جب عید الفطر کا دن ہو تو انسان صبح سویرے اٹھے، مسواک کا اہتمام کرے، نماز فجر اپنے وقت پر ادا کرے، پھر اس کے بعد گھر میں جانے کے بعد غسل کا اہتمام کرے، اور گھر میں جو اچھے کپڑے موجود ہوں وہ پہنے، اچھے گھر میں جو کپڑے موجود ہوں وہ پہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کپڑا جوڑوں کا الگ رکھا ہوا تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے لیے اور عید کے دن پہنا کرتے تھے۔ پھر خوشبو لگائے، پھر اس کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے لیے جلدی گھر سے نکلے، اور راستے میں آہستہ آواز سے یہ تکبیریں پڑھتا ہوا آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید الفطر والے دن آہستہ آواز سے یہ تکبیریں پڑھنی ہوتی ہے، اور جب بندہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو پھر اونچی آواز سے یہ تکبیریں پڑھنی ہوتی ہیں۔ اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے آنے سے پہلے اگر فطرانہ ادا نہ کیا ہو تو فطرانہ ادا کر کے آئے، جی فطرانہ ادا کر کے آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عید سے پہلے اگر بندہ ادا کرے گا تو اس کو فطرانہ ادا کرنے کا صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور سنت کا بھی ثواب ملے گا، اور اگر عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا تو ادا تو ہو جائے گا لیکن صرف اسے صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ سنت ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے آنے سے پہلے فطرانہ ادا کرے۔ اب یہاں ایک بات میں اور بھی عرض کروں، کئی ساتھی یہ پوچھتے ہیں کہ فطرانے کا مقصد کیا ہے؟ تو یاد رکھیں فطرانے کے دو مقصد بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ انسان سے روزے میں انسان ہونے کے ناطے جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس فطرانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کمی کوتاہی کو معاف فرما دیتے ہیں۔
جیسے فرمایا کہ نفل نمازیں بھی اپنے پاس جمع رکھو، کیونکہ قیامت والے دن انسان کے فرضوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہوگی نا تو ان نفلوں کی وجہ سے اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ تو بندہ روزہ رکھتا ہے، بتقاض بشریت کوئی انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو فطرانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کمی کوتاہی کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں، اور وہ روزے کا پورا اجر و ثواب انسان کو ملتا ہے۔ اور دوسرا فطرانے کا مقصد یہ ہے تاکہ جو غریب لوگ ہیں، زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں، ان کی بھی مدد امداد ہو جائے اور وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ یہ دو مقصد بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو علاوہ ازیں کوشش کرے کہ پیدل آئے، اگر دور سے آنا ہو تو پھر گاڑی پر بھی آ سکتا ہے، موٹر سائیکل پر بھی آ سکتا ہے، ایک راستے سے آئے اور جب واپس آئے تو دوسرے راستے سے جائے۔ اور عید الفطر والے دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے آنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کے آنا یہ بھی سنت ہے، تاکہ یہ پتہ ہو کہ بھئی آج روزہ نہیں ہے، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا یہ منع ہے، عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ اگر طاق عدد میں کھجوریں ہو جائیں تو یہ زیادہ بہتر اور مستحب بات ہے۔ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں کھجوریں کھا کر تشریف لاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر عیدگاہ میں جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں یا عیدگاہ میں آ جائیں تو پھر کوشش کرے کہ وہاں پر کوئی نفل نماز نہ پڑھے، نماز اشراق، نماز چاشت، ٹھیک ہے، آج صرف عید کی نماز پڑھے۔ ہاں جب نماز پڑھ کے گھر میں جائے تو پھر گھر میں جا کے نفل ادا کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن عیدگاہ کے اندر کسی قسم کے نفل نہیں پڑھے سوائے عید کی نماز کے، سوائے عید کی نماز کے کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑھے۔ اور پھر اس کے بعد بس عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب بندہ آ جائے تو کوئی کسی قسم کا بیہودہ کام نہ کرے، بیہودہ بات نہ کرے، کیونکہ یہ یوم الجائزہ ہے، انعام کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش کا انعام عطا فرماتے ہیں۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو دعا ہے اس کے اندر شریک ہوں۔ تو یہ چند کام ہیں جو بعض ان میں سے سنت ہیں اور بعض ان میں سے مستحب ہیں، ان کا اہتمام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اب ہر سال دیکھنے میں آتا ہے کہ سال کے بعد عید آتی ہے لیکن ادھر بیان شروع ہوتا ہے، خطبہ شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ دعا شروع ہو جاتی ہے نماز کے بعد، لیکن پھر بھی بعض لوگ وہ اپنی حجامت کروا رہے ہوتے ہیں، بعض درزیوں کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں کپڑے لینے کے لیے۔ اللہ کے مطلب کپڑے بعد میں بھی پہن سکتے ہیں، اگر حجامت رہ گئی ہے تو بعد میں بھی بن سکتی ہے، لیکن سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ سے بخشش مانگ رہے ہیں، اور یہ بندہ درزی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، یہ بندہ حجامت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، یہ بندہ جوتے لینے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو محرومی ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ اس لیے کوشش کریں جو عید کی نماز کا ٹائم بتایا جائے اس ٹائم کے اوپر آئیں اور آ کر عید کی نماز ادا کریں۔ اچھا، یہ تو وہ کام ہیں جو سنت اور مستحب ہیں، اور بعض کام ہمارے معاشرے میں عید والے دن وہ ہوتے ہیں کہ جو غیر شرعی ہوتے ہیں۔ مثلا کسی کے گھر میں فوتگی ہو گئی تو وہاں پر زیادہ تر خواتین کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جائیں گے اور وہاں پر رونے کا ماحول بنے گا، اس گھر کی خواتین بھی روئیں گی، اور بعض تو یہ بھی کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ چونکہ ہماری فوتگی ہوئی ہے لہٰذا اس سال ہم عید نہیں منائیں گی۔ حالانکہ یہ جو آپ کو بتایا گیا کہ عید کی جو سنتیں ہیں ان میں سے یہ چیز بھی ہے کہ بھئی غسل کرنا اور اچھے کپڑے پہننا اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے اپنی زیب و زینت کو اختیار کرنا، شرعی حدود میں رہتے ہوئے خوشبو لگانا، سرما لگانا، اپنے جسم کو صاف کرنا، پاک کرنا، شرعی حدود میں رہتے ہوئے زیب و زینت اختیار کرنا، یہ بھی عید والے دن سنت ہے، اور عورتوں کے لیے بھی یہ سنت ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ تو اب جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے وہاں پر باقاعدہ رونے رلانے کا ماحول بنایا جاتا ہے، اور وہاں پر باقاعدہ ایک اہتمام کر کے تو وہاں پر یہ چیز ہوتی ہے، تو یاد رکھیں یہ جائز نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خوشی کا دن دیا ہے تو ہمیں اس دن خوش ہونا چاہیے، اور اللہ کی رضا پر ہمیں وہ راضی رہنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اس دن احتجاج شروع کر دیں کہ ہمارے گھر میں فوتگی کیوں ہوئی ہے، ایسا کیوں ہوا ہے، ہم تو عید نہیں منائیں۔ یہ غلط بات ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی عورت یا مرد ایسا کرتا ہے تو انہیں اچھے طریقے کے ساتھ سمجھانا چاہیے کہ آپ کا یہ عمل غیر شرعی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے خوشی کا دن دیا، خوشی کا اظہار کرے۔ بعض لوگ اس دن بھی وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں یا معمولی باتوں پہ وہ ناراض ہو کے ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں، جیسے بعض نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کپڑے ابھی تک نہیں آئے تو ناراض ہو کے بیٹھ گئے، جوتے نہیں آئے تو ناراض ہو کے بیٹھ گئے، یا جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے تو وہ گھر والے ایسے بس وہ رونے کا ماحول بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب ایک انسان کو کوئی خوشی والا دن عطا فرماتے ہیں تو انسان کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، انسان کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جیسے دیکھو نا حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جیسے
وہ عزیمت پر عمل کرنے پر ثواب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رخصت پر عمل کرنے پر بھی اجر و ثواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تعزیت تو 3 دن ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں اگر واقعات بغیر کسی کے کہے کسی انسان کو کوئی یاد آ جاتا ہے اپنا رشتہ دار دنیا سے گیا ہوا، اگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یا دل پریشان ہوتا ہے، اس پر تو شریعت نے پابندی نہیں لگائی، لیکن اہتمام کے ساتھ ایسا ماحول بنانا یاد رکھیے جائز نہیں ہے. تو لہٰذا ان کاموں سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو بقایا یہ کہ آپ رات کو ٹائم بھی بتا دیا گیا تھا عید الفطر کا. انشاءاللہ 7 بجے بیان شروع ہوگا اور ٹھیک انشاءاللہ 8 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی. تو آپ رات ان چیزوں کا جو ابھی آپ کو بتائی گئی ہیں ان کا اہتمام فرماتے ہوئے بر وقت تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اور 7 بجے انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں کی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.